الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال تعالى وإذا مرضت فهو يشفين. قال الله تبارك وتعالى في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر دوبارہ میں آپ کے سامنے مفتی سراج رقیہ شرعیہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ لوگ 2 ہفتے سے انتظار کرتے ہوں گے. الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے دوبارہ آپ کے سامنے حاضری کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کا سننا قبول فرمائے. آپ لوگ ماشاءاللہ بہت توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے مجھے فون کیا اور وہ دیکھتے رہتے ہیں مندے کے انتظار میں کہ آپ نہیں آئے. معلوم ہوتا ہے بہت سارے لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کا سننا قبول فرمائے. ہم اپنے پروگرام کو شروع کریں اس سے پہلے آپ تمام حضرات ایک کام ضرور کریں جو میں ہر وقت کہتا ہوں کہ آپ صرف خود ہی ثواب نہ لیں، اوروں کو بھی ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بنیں. اس میں آپ کا ڈبل فائدہ ہوگا کہ آپ فون اٹھائیں، میسج کے ذریعے یا پھر واٹس ایپ کے ذریعے یا کال کے ذریعے آپ اپنے دوسرے ساتھیوں کو ضرور اس پروگرام کا بتائیے. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ہم ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب کیسے ہو؟ آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہو؟ خیریت سے ہو؟ آپ خیریت سے ہو؟ سب خیریت سے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں نے کیا اپنے استاد کو پہلو آج سمار ہے نا، استاد کو یاد کر لوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت ٹائم کے بعد الحمدللہ. دعاؤں کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. ہر کام اللہ تعالیٰ آپ کے پورے فرمائے انشاءاللہ. آپ نے دعا لے لی ماشاءاللہ. اللہ سب لوگ آمین کہہ رہے ہیں صاحب کے لیے بھی انشاءاللہ. ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں سن رہا ہوں جی. جی وعلیکم السلام. جی شیخ صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے. یہ دعا شکر الحمدللہ. گون آمین آمین. جی شیخ صاحب میں نے آپ سے بات کرنی تھی. جی بولیے. ایک تو بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے. اچھا. کافی پریشانی ہے. اور ایک اور بات، کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی. آپ نے سورت قریش کا وظیفہ دیا تھا نا. اچھا. وہ میں پڑھتی رہتی ہوں پر کوئی کسٹمر آتے ہیں پر وہ چلے جاتے ہیں. اچھا جی ٹھیک انشاءاللہ آپ سنتے رہیے. میں انشاءاللہ بہت جلد اس کا بہترین وظیفہ بتاتا ہوں انشاءاللہ. آمین. شکریہ مہربانی. سنتے رہیے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. تو آپ ضرور دوسرے لوگوں کو اس پروگرام کا بتلائیے. انشاءاللہ لوگ سنیں گے. آپ کے خزانے میں بے انتہا اور بے شمار ثواب لکھ دیا جائے گا. بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ.
تو الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہم پابندی کے ساتھ اس پروگرام کو سنتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یقیناً جو سنتا ہے اور یقین کے ساتھ اس پر عمل بھی کرتا ہے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے وظیفے کیے، ہم نے بڑے وظیفے کیے، ہم نے بہت کچھ پڑھا لیکن ہمارا کام نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ بھی پڑھا، وہ بھی پڑھا، یہ بھی پڑھا، فلاں بھی پڑھا، آپ نے جو بتایا ہم نے پڑھا لیکن کام نہیں ہوا۔ یاد رکھو اس میں قصور جو ہوتا ہے نا وہ ہمارا ہی ہے۔ اللہ کے کلام میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ یقین میں ہماری کمی ہے، ہمارے یقین میں کمی ہونے کی وجہ سے ہمارا کام نہیں ہوتا۔ ہمیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بار بار گرانا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی گھر سے جاب تلاش کرنے کے لیے گئے اور بیوی نے دعائیں دی اور وہ شوہر چلے گئے۔ شام کو آئے تو کچھ نہیں، جاب ہی نہیں ملا۔ اب بیوی بھی بھوکی ہے گھر میں اور شوہر بھی بھوکے ہیں، بچے بھی بھوکے ہیں، کیا کریں؟ شام کو جب آئیں تو اس وقت شوہر نے کہا دیکھو ہم ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی، آپ خیریت سے ہو؟ بس خیریت ایسے ہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں نے یہ آپ سے پوچھنا ہے کہ میں نے پہلے بھی فون کیا ہے تو لیکن نا کچھ نہیں بنتا، میرے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ میں آپ کے بدن کا جو مسئلہ ہے وہ؟ ہاں، بدن کا مسئلہ ہے۔ وہ بدن کا یہی مسئلہ ہے کہ کیونکہ جب میں بیٹھتی ہوں تو مجھے پرابلم ہوتی ہے، جب میں لیٹتی ہوں تو نہیں، جب لیٹ کے اٹھتی ہوں تو اس وقت نا میں بہت پرابلم میں ہوتی ہوں۔ اچھا۔ وہ اتنا جمع ہو جاتا ہے نا اور پھر اتنا ٹائٹ ہوتا ہے نا کہ میرا پیٹ بھی جیسے مجھے پتہ لگتا ہے کہ میرے دماغ سے بنتا ہے۔ اچھا، پورے سر میں بنتا ہے۔ کچھ ڈاکٹر کو نہیں بتایا آپ نے؟ ڈاکٹر کے تو چکر، انہوں نے تب کوئی 50 سال ہو گئے تھے، 10-12 سال انہوں نے مجھے دوائیاں کھلائی تھی۔ اچھا، کوئی پرابلم سولو نہیں ہوا؟ نہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں آئی۔ ویسے میں پرائیویٹ بھی بہت علاج کروائے، اچھا، بہت پیسہ خرچ کیا، بہت پیسہ پرائیویٹ پر ہوئی۔ اچھا، یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ تو آپ کا میں نے پہلے کوئی علاج کیا ہے، کچھ پلانے کا وغیرہ کا کوئی علاج کیا ہے؟ پہلے پلانے کا تو نہیں کیا، آپ نے کہا تھا کہ آیت الکرسی پڑھے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ ایسا کیجئے، ابھی تو میں 2-3 ہفتے بزی ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد آپ میرا نمبر یہاں سے اسٹوڈیو سے لے کر کے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں انشاءاللہ، پھر میں چیک کر کے آپ کو بتاتا ہوں پورا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اچھا، ویسے کوئی کچھ پڑھنے کے لیے، کچھ وقتی طور پہ پڑھنے کے لیے ابھی آپ سنتے رہیے انشاءاللہ، میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اچھا، یہ آپ کا نمبر دے دیں گے ابھی؟ وہ آپ اسٹوڈیو سے لے لینا فون کر کے بعد میں انشاءاللہ۔ اوکے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، last week I think it was the week after or something, you were telling the du'as and everything, and what it is I can't remember. Then it was about husband and wife arguing and finding a job and everything. Can you please repeat those du'as please? I don't remember what, inshallah, we'll find out what dua is, inshallah, we're going to say, inshallah. You carry on, listen, maybe after a break we'll find out. Okay, because I can't remember them, so then I'm just thinking what du'as they were and everything. It was for husband and wife arguing, and you had to read something for 7 times. I can't remember what they were. Okay, because 2 weeks I was not here. Maybe they put a repeat and I don't know. I have to find out which repeat they put it, okay? Okay, then. Okay, then. Take your pick. Okay. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, صحابی اپنے بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے گھر میں 2 رکعت پڑھو، میں مسجد میں جا کر 2 رکعت پڑھتا ہوں نفل، انشاءاللہ اللہ پاک دیں گے۔ دیکھو کتنا یقین ہے۔ اب جب
2 رکعت پڑھ کر گھر میں بیوی پڑھ رہی دعائیں کر رہی ہے اور مسجد میں وہ دعا پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں. واپس جب آئے بیوی سے پوچھا کچھ کھانا آ گیا؟ کہا کچھ بھی نہیں. کہا ٹھیک ہے, اس میں ہمارا قصور ہے, شاید برابر ہم نے نماز نہیں پڑھی. پھر مسجد میں گئے, کہا آپ بھی گھر میں پڑھو, میں مسجد میں جاتا ہوں. تو وہ پھر مسجد میں گئے, 2 رکعت نماز پڑھی اور گھر پر بیوی نے نماز پڑھی, دعائیں کی. واپس آئے مسجد سے, پوچھا کچھ کھانا ہے, آیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں. کہا اس میں ہماری غلطی ہے کہ ہم نے برابر یقین کے ساتھ نہیں پڑھا. دیکھا صحابہ کرام کو کتنا شوق ہے کہ نہیں کام کروا کے رہیں گے. یقین ہمارا کمزور ہے, اللہ کا کلام اور اللہ کی باتیں تو بالکل پہاڑ کی طرح اٹل ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں. My yaqeen is weak only. My faith is weak. So 3rd time when he went to masjid and he performed the 2 rakat namaz, اور گھر پر آئے, ادھر بیوی نے گھر میں نماز پڑھی. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مفتی صاحب. جی جی میں نے پوچھنا تھا, 2 ویک پہلے آپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا پڑھنے کے لیے, جس میں آپ نے کہا تھا کہ 3 دفعہ درود شریف پڑھنی ہے اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور پھر 3 دفعہ کل شریف پڑھنا ہے اور پھر 3 دفعہ درود شریف. میں نے پوچھنا تھا یہ وظیفہ مطلب سڈن ڈیز کے لیے پڑھنا ہے یا کنٹینیوس رکھنا ہے؟ جب تک کنٹینیوس رکھنا ہے, جب تک تمہارا کام نہ ہو جائے. جب تک میرا کام نہ ہو جائے کنٹینیوس رکھنا. آپ نے کہا تھا نا کہ فجر کے ٹائم پڑھنا ہے یا تو یا مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. دن میں 2 بار کر سکتے ہیں, 2 دفعہ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو مگر کنٹینیوس رکھنا ہے, سڈن ڈیز کے لیے نہیں پڑھنا. نہیں کنٹینیوس جب تک کام نہ ہو جائے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اس کو انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے, بس میں نے یہی پوچھنا تھا. تو شکریہ مفتی صاحب, جزاک اللہ خیر. ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی سراج صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں برمنگم سے عرض کر رہا ہوں. اچھا, خیریت سے ہو؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. فی الحال فرمائیے. عمر میری 83 ہے. 83. اللہ عافیت کے ساتھ, تندرستی کے ساتھ رکھے, کسی کا محتاج نہ بناوے. میں ڈائبیٹک ہوں پچھلے 30 سال سے. اچھا. انسولین لیتا ہوں. ہارٹ کی بھی پرابلم تھی, پیس میکر لگا ہوا ہے. اللہ اکبر. اچھا. ہاں جی. ابھی پچھلے تھرسڈے کو صبح مجھے کھانسی کے ساتھ خون آیا. اچھا. ہاں جی, صبح آیا, پھر وہ دوپہر تک رہا, ختم. پھر دوسرے دن پھر ہوا. اچھا. تو پھر میں نے جی پی سے جا کے ملا, تو جی پی نے چیک کیا تو کہنے لگا بھی تمہارا بلڈ ٹیسٹ بھی ہوا تھا 6 ہفتے پہلے. اچھا. مگر کوئی ایسی بات نہیں ہے. پھر بھی اس نے ہاسپٹل کو لکھا ہے کہ ایکس رے کریں اس کا, چیسٹ کا. آج کل آپ کو پتا ہے بڑی ویٹنگ ہے اور یہ اور وہ. بالکل. تو آج بھی میں نے ہاسپٹل کو کہا تھا, کہنے لگے ہم پروسیس کر رہے ہیں تمہاری. اچھا. تو 1 ہفتہ ہو گیا ہے. ابھی یہ ہے کہ مجھے ذرا جسم میں بڑی ویکنیس سی محسوس ہو رہی ہے. اچھا. اور سانس چڑھ جاتی ہے. میں نے وہ گلے کی مالش بھی کی. آپ نے بتایا تھا ایک دفعہ ٹیلی ویژن پہ, کمفور آئل. ہاں, وہ اس سے مالش بھی میں کر رہا ہوں گلے کی. وہ ایسمیٹک کے لیے. اچھا. تو آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے؟ حضر یہ آپ ایسا کیجئے, اگر آپ یہ سورۃ یاسین شریف کی ایک آیت ہے, سلام قولا من رب الرحیم, چونکہ عام طور پر خون کا آنا یا تو یہ وامٹ میں, الٹی میں آتا ہے, تو الٹی نہیں تھی. ہاں, آپ کو ویسے خون گرا ہے. جی, تو آپ ڈاکٹر کو بالکل نارمل پتہ چلا کہ نارمل ہے. ہاں جی. تو آپ یہ ہے نا, عصر کے بعد 1 چھہارا لیں, 1 چھہارا, 1 کھجور لے, چھوٹا سا کھجور لے, اور اس کے اوپر
اس کو کیا کرے، چھہارے کو آپ اولیو آئل میں رات سے اس کو ڈبو دے رات سے، اور پورا دن رکھے، پوری رات پورا دن، پھر دوسرے دن عصر کے بعد اس کے اوپر سورۃ یاسین شریف کی ایک آیت ہے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، یہ 11 مرتبہ اس کھجور پر دم کر لے، اس کے اندر سے نکال کر، یعنی آئل کے اندر سے نکال کر کے پھر اس کو چبا لیں۔ آپ یہ 7 دن عمل کریں، پھر میں نہیں سمجھتا ہوں آپ کے ہارٹ کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور اندر میں جو خون وغیرہ جو بھی پرابلم ہوگا انشاءاللہ، چاہے وہ جادو کے ذریعے سے ہو، جنات کے ذریعے سے، یا بیماری ہو، جو بھی ہو، عام طور پر دونوں چیز کو اللہ پاک نے شفا قرار دیا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے اولیو آئل کے اندر ڈبو دیں، پھر دوسرے دن عصر کے بعد آپ ایک کھجور اسی کو نکالیں، پھر دوسرا کھجور رات میں ڈبو دیں، دوسرے دن کریں، بس ایک ہی کھجور، زیادہ نہیں، لیکن اس کو اولیو آئل کے اندر میں ڈبونا، اچھے والا آئل ہو جس کو ہم کہتے ہیں 100% پیور ہوتا ہے، جو کھانے میں استعمال کرتے ہیں، اولیو آئل، زیتون کی تیل میں۔ جی تو یہ تھوڑی میں واک بھی کرتا ہوں گھر میں، کیونکہ باہر 1-2 دن سے نہیں جا رہا ہوں۔ اچھا، نہیں انشاءاللہ پاک شفا دیں گے۔ آپ ایک عمل یہ کر کے دیکھیں 7 سے 11 دن کا انشاءاللہ۔ ہاں، سانس کٹ جاتا ہے نا۔ ہاں نہیں انشاءاللہ یہ سانس کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اولیو آئل چالو رکھیے آپ، یہ اس کے ساتھ کھجور کے ساتھ، کھجور کے ساتھ۔ ہاں انشاءاللہ۔ بہت مہربانی جی، اللہ عافیت دے، اللہ سکون دے، کسی کا محتاج نہ بنا۔ آمین آمین آمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ صحابی کا واقعہ سنا رہا تھا۔ آج کل ہم کیا ہے، پڑھتے ہیں لیکن یقین نہیں ہوتا ہے، بس پڑھتے رہتے ہیں، یقین نہیں ہوتا۔ نہیں، اللہ ہی کرے گا، اس کے سوا کوئی نہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر اس یقین کے ساتھ، تو وہ صحابی دیکھیے، شام میں آئے، نماز پڑھ کر تیسری بار، 3 بار وہ مسجد میں گئے، کچھ بھی ہو میرا قصور ہے، میرا قصور ہے، برابر میں نے پڑھائی نہیں کی، میں نے یقین کے ساتھ نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، فلاں نہیں کیا۔ جب واپس آئے ہیں تیسری مرتبہ، گھر والی سے پوچھا ہے کچھ گھر میں؟ فرمایا باہر سے تو کچھ نہیں آیا، لیکن گھر میں چکی جو پڑی ہوئی وہ چل رہی ہے۔ اللہ حکم۔ میں سنا رہا ہوں، آپ کو ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہو؟ کیسے بھائی؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ آپ ٹھیک ہو؟ میں تو ٹھیک ہے، میں تو آپ کا پروگرام لگا کے دیکھتی ہوں، ماشاءاللہ، بڑی ہوتی ہے جب آپ آتے ہو، دعا کرنا میرے لیے۔ اور بھائی گھر میں نا بڑی پریشانی ہے، اور پریشانیاں بڑی گہرا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی ٹی وی پہ ادھر، تو کوئی ایسی دعا دو کہ مجھے سکون آئے یا میرے گھر میں سکون رہے۔ گھر میں سکون کے لیے سب سے آسان یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بار درود شریف پڑھے اور 3 بار قل ہو اللہ احد پڑھے، صبح میں بھی پڑھے، دوپہر میں بھی پڑھے، شام میں بھی پڑھے۔ میں آپ کو بتا نہیں رہی، جو وظیفہ بتاتی ہوں میں پڑھتی ہوں، اور یہ بھی میں پڑھتی ہوں، اور ہر نماز میں آپ کو بتا رہی ہوں، ہر نماز کے ساتھ میں دعا جب مانگتی ہوں نا، کہ درود شریف، کلو شریف، سب چیزیں میں پڑھتی ہوں، سورت اپنی آخری صورتیں جو 4 وہ بھی پڑھتی ہوں، اور پڑھ کے دم کرتی ہوں۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے بھائی، مجھے سمجھ نہیں۔ یا تو پھر یاسین شریف کی یہ آیت ہے، سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی کے لیے۔ ویسے تو قرآن کریم میں 7 سلام کی آیت ہے، وہ میرا بہت زبردست پاورفل علاج ہے ہر گھر کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے۔ قرآن کریم میں 7 جگہ پر لفظ سلام کے ساتھ اللہ پاک نے آیت کو استعمال کیا ہے، وہ ہے، یا پھر ایک مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم۔ آپ سنتے رہیے، انشاءاللہ میں بتاتا ہوں وہ 7 سلام، اگر آپ کو یاد ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایک ہی سلام یاسین شریف کا ہے، وہ پڑھیے انشاءاللہ، اور اس کو پڑھ کر پانی میں دم کر کے گھر میں چھڑکیے، اور ویسے بھی کھانے میں ڈال کر کھائیے انشاءاللہ۔ اللہ پاک گھر میں سلامتی دیں گے انشاءاللہ، ضرور دیں گے، کیوں نہیں۔ ابھی ہمارے سسٹر پوچھ رہی تھی سلام کے لیے، انشاءاللہ میں ابھی بہت جلد آپ کو بتاؤں گا کہ 7 سلام ہے، اس کو ہفت سلام کہا جاتا ہے، اس کی اجازت مجھے خاص ہے، اور اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ صرف ایک ہی پڑھ لے، جیسے سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے، صرف ایک ہی پڑھ لے، سلام علی نوح فی العالمین۔ کیسی بیماری، کیسی پریشانی، ہر گھریلو پریشانی اللہ دور کر دیتا ہے۔
7 سلام بھی اگر پڑھ لیں، 7 بار پڑھنا ہے، 7 آیت ہے، انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، پانی میں دم کریں گے اور اس کو سب کو پلائیں گے، گھر میں سکون ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں بہت جلد وہ 7 سلام کی آیت آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ میں یہ واقعے کو پورا کر لیتا ہوں کہ وہ صحابی، اصل مجھے کہنا اس لیے ہے کہ بہت سے لوگ مجھے فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے بڑے وظیفے کے، میں نے کہا بھائی سمتھنگ رانگ ہی ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی وظیفہ کرے اور اللہ اس کی نہ سنے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بار نہیں، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، اب 50 بار ہم نے وظیفے کیے 10 دن کے لیے، پھر دوسرے 10 دن، پھر دوسرے 10 دن، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ ضرور اس کا کام کرتا ہے، یہ تو یقین کے اوپر ہے نا۔ صحابی آئے، گھر میں پوچھا کھانا آ گیا، فرمایا باہر سے تو نہیں آیا لیکن گھر میں جو ہماری چکی ہے وہ چلنا شروع ہو گئی۔ دیکھا تو چاروں طرف آٹا ہی آٹا پڑا ہوا ہے، فلاور ہی فلاور۔ اللہ اکبر۔ وہ آٹا لیا، انہوں نے روٹی بنائی، لیکن وہ چکی پوری رات چلتی رہی۔ کتنا آٹا؟ صحابی فرماتے ہیں کہ بھئی ادھر آٹا کدھر سے آیا، اس میں تو گیہوں کدھر سے آیا؟ وہ چکی کو اٹھایا تو دیکھا اس کے نیچے ایک دانہ ہے، گیہوں کا ایک دانہ ہے۔ دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، ایک دانہ ہے۔ پھر رکھ دیا، وہ چکی بند ہو گئی۔ صبح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر یہ واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دیکھو آپ نے اس کو اٹھایا کیوں؟ اگر آپ اس چکی کو نہ اٹھاتے تو آپ کی نماز کی پڑھنے کی برکت سے، آپ کی اور گھر والے کی نماز پڑھنے کی برکت سے اور یقین کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ چکی چلتی رہتی اتنا آٹا نکلتا کہ پورا مدینے کے لوگ کھا لیتے، پورے مدینہ منورہ کے لوگ کھا لیتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس صحابی کو دیکھو نا، 1 بار گئے، 2 بار گئے، 3 بار، میرا قصور ہے کیوں؟ میں برابر ابھی نماز پڑھتا ہوں، میں برابر اللہ سے مانگتا ہوں۔ تو اگر ہم یقین کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا مسئلہ حل کر دے گا، کوئی شک نہیں۔ دیکھو بہت سارے لوگ ماشاءاللہ سوال کرتے ہیں، کوشچنز ہیں، پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے اگر کوئی وظیفہ کرے گا تو یقیناً اللہ کی مدد دوڑتی ہوئی آئے گی۔ حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اگر کوئی میری طرف ایک ہان پام آئے گا میں اس کی طرف 1 ہاتھ آؤں گا، اگر وہ 1 ہاتھ آئے گا تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ آؤں گا، اگر وہ چل کر آئے گا میری طرف میں دوڑ کر آؤں گا، دوڑ کر آئے گا میں اس کو اٹھا لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ خود فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، بندہ ٹرائی تو کر، ذرا اللہ کی طرف مانگنے کی کوشش تو کر توجہ کے ساتھ، کیوں میرا کام نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ اس میں میری کوتاہی۔ اس لیے کہ بندہ جب یوں کہے کہ اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے، اور اس یقین کے ساتھ کرے گا تو یقیناً، بلکہ ایسا نہیں کہ ہو جائے گا، ہو گیا، میں اللہ کے سامنے جا رہا ہوں، ہو گیا، ہو گیا۔ اگر اس یقین کے ساتھ بندہ اللہ کے سامنے مانگے گا تو انشاءاللہ بہت جلد کام ہو جائے گا۔ میں ابھی آج آپ کو جادو کی توڑ کے لیے اور اسی طریقے سے شادی کے لیے جو بندش کر دی جاتی ہے اس کے لیے میں انشاءاللہ ابھی بریک کے بعد بتاتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا، سب سے پہلے ہم ساری ہی گھر کی پریشانیوں کے لیے ہم 7 سلام جو ہے قرآن کریم میں 7 سلام کی آیتیں ہیں، اس کو ہم سن لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں 7 جگہ پر اللہ پاک نے سلامن سے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ آیت بیان فرمائی ہے۔ اس میں سب سے پہلے سلام قولا من رب الرحیم، یہ یاسین شریف کی آیت ہے، آیت نمبر 58۔ پھر سن لیجئے،
سلام قولا من رب الرحیم. آپ تجربہ کیجئے اس کا. یہ 7 سلام والی آیت ہے نا، 7 بار پڑھ کے پانی میں دم کر کیجئے اور آپ خود دیکھیں گے اپنے اندر سلامتی پائیں گے، اپنے اندر سکون پائیں گے، اپنے اندر بہت چین پائیں گے. گھر میں بھی اگر آپ اس کو دم کر کے پلائیں گے یا چھڑکیں گے، انشاءاللہ گھر میں بھی سکون ہو جائے گا. اور خصوصاً بیماری اور پریشانیوں کے لیے تو بہت زبردست ہے. کیسی ہی قسم کی بیماری ہو، اس میں سب سے پہلے آیت نمبر 58 آف یاسین شریف، سلام قولا من رب الرحیم. نمبر 2 سورۃ الصافات، پارہ نمبر 23 آیت نمبر 79، سلام علی نوح فی العالمین. پھر سن لیجئے، سورۃ الصافات پارہ نمبر 23 آیت نمبر 79، سلام علی نوح فی العالمین. یہ دوسری آیت ہوئی. تیسری پارہ نمبر 23 سورۃ الصافات آیت نمبر 109، سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم. پارہ نمبر 23 سورہ صافات آیت نمبر 109. پارہ نمبر 23 اگین سورۃ الصافات آیت نمبر 120، آیت نمبر 120 پارہ نمبر 23 سورۃ الصافات، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی موسیٰ و ہارون. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی بولیے، میں سن رہا ہوں. جی ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I'll be speaking English, is that okay? Yes, it's okay, no problem. Yeah, okay. I just needed some help. Just that for someone who is on drugs and alcohol and they want to stop. It's a bit difficult for them. Family problems as well is causing. I was wondering what we could read for du'as and what we could do to help us. Best dua, there's 2 names of Allah, Ya Rahimu, Ya Hadi. Ya Rahimu, Ya Hadi. 100 times must recite and blow in the water and drink morning and evening. Inshallah, automatically Allah will make it easy for him. Allah will grant him hidayat and it will stop, inshallah. Okay, what if someone else reads it on his behalf? If Anybody can read. You have to drink only. That's all. In the tea, okay, in the food. On water, it's Ya Rahim and Ya Rahimu, Ya Hadi. Ya Hadi. Okay, that's fine. Any other dua or? Best dua. Okay. Second one you can read, Ihdina as-sirat al-mustaqim, Ihdina as-sirat al-mustaqim, 7 times. Blow in the water and make him drink, inshallah. Or blow on his photo, or blow just on him, something like that. Okay, that's great. Jazakallah khair for that. No problem, inshallah. Okay, keep me. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. ایک اور کال ہے. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا سراج صاحب. جی آپ خیریت سے ہو؟ جی خیریت سے الحمدللہ. میں کافی کوئی 2 مہینے سے ٹرائی کر رہا ہوں آپ سے کانٹیکٹ کرنے کا. اب تو لگ ہی گیا نا ماشاءاللہ. تو آج الحمدللہ لگ ہی گیا ہے. جی سبحان اللہ. تو مجھے ایک آنٹی نے نمبر دیا تھا آپ کا. اسپیشلی ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہے 6 سال سے. اچھا، بہت اچھا اس کا علاج ہے. بہت اچھا علاج ہے کہ اللہ کا نام ہے یا مصورو یا رحیمو یا مصورو یا رحیمو یا مصورو.
یا رحیم یا مصور؟ مصور سواد کے ساتھ ہے، اللہ کا نام ہے المصور، یا رحیم یا مصور۔ یہ 111 بار پانی میں دم کرے، آگے پیچھے 3 بار درود شریف پڑھیں، لیکن نیت شرط ہے کہ اللہ میرے پیٹ میں تصویر بنا یعنی بچہ بنا، تو اس کے لیے میاں بیوی دونوں پڑھیں اور اپنے پانی میں دم کر کے آدھا گلاس پیے۔ 1 گلاس میں دم کریں، 1 گلاس پانی لیں اور اس میں یہ دونوں نام جو ہے ٹوگیدر 111 بار پڑھیں اور پانی میں دم کریں، آدھا بیوی پیے آدھا شوہر پیے، صبح میں کریں اور شام میں۔ ٹوگیدر کیا مطلب کہ یعنی یا رحیم یا مصور ساتھ میں پڑھنا ہے، ایسا نہیں کہ یا رحیم 100 بار یا مصور 100 بار، الگ الگ نہیں پڑھنا ہے، ساتھ میں پڑھنا ہے، یا رحیم یا مصور یا رحیم یا مصور یا رحیم یا مصور، اس طرح پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ میں ہی پڑھ دوں صرف یا میری وائف بھی پڑھے؟ آپ پڑھیں وہ پڑھیں، لیکن پانی میں دم کر کے آدھا پینا ہے دونوں کو۔ اچھا، شروع میں اور آخر میں کچھ نہیں پڑھنا اس پہ؟ درود شریف پڑھنا ہے 3 بار بیفور اینڈ 3 بار آفٹر، 3 بار آفٹر درود ابراہیمی، کوئی بھی درود شریف۔ چلے، اور یہ کتنے دن تک کرنا ہے یا کنٹینیوز لگ کرتے رہیں؟ یہ کم سے کم 40 دن تو کرنا ہی کرنا ہے، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو دعا میں کیا مانگیں کہ اللہ پاک ہمارے بس نیت کر کے پڑھنا ہے، اللہ تیرا نام ہے، اس تیرے بڑے نام کے صدقے مجھے اولاد صالح نصیب فرما۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ آسان کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک خیر کرے۔ تو اور نیکسٹ ٹائم کب کانٹیکٹ کروں؟ انشاءاللہ 2-3 جب دن پورے ہو جائے 40 دن تو انشاءاللہ مجھے بتائیے گا۔ جی ضرور۔ اس کے ساتھ کوئی اور پرہیز یا کوئی اس طرح کی چیز؟ اور ایک ہے زیتون کا تیل ہے، اپنی گھر والی کو بتائیں کہ اپنے ناف میں 7 قطرے ڈالیں، آہستہ آہستہ 7 ڈراپس یا ناف میں ڈالیں اور آہستہ آہستہ مساج کریں انشاءاللہ، تو اس سے بھی پیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ناف میں نیول میں، جی ٹھیک ہے، سونے سے پہلے بیفور سلیپنگ۔ اور یہ کب پڑھیں ہم جو یا رحیم یا مصور؟ صبح میں بھی پڑھنا ہے، شام میں بھی پڑھنا ہے۔ اچھا، 2 ٹائم پڑھنا، صبح میں بھی اور شام میں بھی؟ 1 ہی گلاس صبح ہو، 1 گلاس شام ہو، اور آدھا تم پیے آدھا وہ پیے۔ اور کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میں ایکچولی آپ سے پوچھ رہی تھی یہ 7 سلام جو ہے یہ کون سے سپارے میں ہے؟ میں ابھی بول ہی رہا ہوں، انشاءاللہ آپ سنتے رہیے انشاءاللہ۔ ایک ساتھ نہیں ہے، الگ الگ جگہ پر ہے، اس لیے میں رکوع کے ساتھ بول رہا ہوں اور آیت نمبر بھی بول رہا ہوں۔ اچھا، اور آپ کا پروگرام ریپیٹ نہیں آ رہا؟ کیونکہ ریپیٹ ہوتا ہے اس سے بہت سہولت ہے، جو ہم سن نہیں سکتے یا لکھ نہیں سکتے ہمیں آسانی ہوتی ہے۔ شاید میرا کالج بھی سن ہی رہا ہے، انشاءاللہ اللہ آسان کرے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ ریپیٹ ول کم انشاءاللہ۔ اوکے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی بولیے۔ How are you? MashaAllah, you okay? Alhamdulillah, I'm good. Well, sir, I just wanted to ask, my wife, she's anemic and she has low iron deficiency and low blood count. What can she pray to help her? Best is Ya Salamu, Allah's name. Ya Salamu, you know the beetroot? Yeah. Beetroot, the fresh one, you must bring it, wash it nicely and cut it in a small, very thin slices. And then you must read Ya Salamu few times, blow on it, and she must have it at least once a day. If she does maybe 30 days, she'll be fine, inshallah. Oh, mashallah. Okay, Jazakallah. I just wanted to ask that, Mufti Sahab. Jazakallah for your time. Inshallah. Assalamu alaikum. Assalamu warahmatullah. Alaikum salam. So 7 سلام کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پہلا سلام جو ہے سورۃ یاسین شریف میں ہے، 23rd پارے میں یاسین شریف میں آیت نمبر 58 ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ سیکنڈ سلام جو ہے وہ سورۃ الصافات میں ہے، سورہ صافہ یاسین شریف کے بعد والی سورت ہے، 23rd پارہ آیت نمبر 79 میں ہے، آیت نمبر 79 23rd پارہ سورۃ الصافات، وہ سلام علی نوح فی العالمین۔ تیسرا جو ہے
وہ سورہ صافات ہی میں ہے، صافات ہی میں ہے، آیت نمبر 109، سلام علی ابراہیم، اور چوتھا جو ہے وہ سلام علی موسیٰ و ہارون سورۃ صافات میں ہے، آیت نمبر 120 ہے، اور پانچواں جو ہے سلام علی الیاسین سورۃ صافات ہی میں ہے، آیت نمبر 130 اندازاً 130 ہے۔ تو سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین. The last one is 30th para, Surah Inna Anzalna, ayat number 5, Salamun hiya hatta matla'il fajr. یہ 7 ہیں، ان 7 سلام کو آپ پڑھتے رہیے، خود بھی پڑھیں، دم کیجئے پانی میں، ہر چیز کے لیے انشاءاللہ۔ ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ کا شکر۔ ابھی آپ نے ایک اللہ کے 2 نام بتائے تھے، کسی کو ڈرگ کی پرابلم ہے، یا رحیم یا ہادی۔ جی ماشاءاللہ، یا رحیم و یا ہادی۔ اور آپ کا ایک ریپیٹ پروگرام تھا، اس میں آپ نے 3 اللہ کے نام بتائے تھے، یا سلام، مڈل کا مجھے یاد نہیں ہے، اور آخر میں یا نورو۔ یہ 3 نام تھے، تیسرا مجھے یاد نہیں ہے۔ آپ کو کچھ یاد ہے تو بتا سکتے ہیں؟ کس چیز کے لیے بتایا تھا میں نے وہ؟ یہ جو تھکاوٹ ہوتی ہے، یہ شولڈر ہیوی رہتے ہیں، ان کے لیے میرا خیال میں ریپیٹ پروگرام دیکھا تھا۔ مجھے کوئی یاد نہیں ہے، انشاءاللہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ابھی انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، میں اور سسٹر نے ایک سوال کیا تھا ابھی کہ میاں بیوی میں آرگیومنٹ بہت ہو رہی ہو، اس کے لیے کون سا 2 نام ہے؟ انشاءاللہ یہ کال لے لیتے ہیں، پھر میں بتاتا ہوں۔ جی ایک کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم حضور۔ ہاں جی۔ میرے ساتھ ہر قسم کی جادو ہے، سحر آف سپریشن، سحر آف بیڈ لاک، سحر آف سکنس۔ میں طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہوں، اگر پھر واپس آ جاتی ہے، بد نظر ہے۔ میرے لیے پلیز تہجد میں دعا کرے سسٹر رونا کہ اللہ شفا دے، وہ ہٹا دے جادو، کیونکہ مجھے تکلیف دیتا ہے، ہر بار میں تکلیف میں ہوں، وہ ستاتا ہے، جن کا اثر ہے تو چلا جاتی ہے، مگر جب میں گھر سے باہر جاتی ہوں تو ٹھیک ہے، گھر میں آتی ہوں تو واپس چلا جاتی ہے، سب کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو I don't know if it's seher with my mom and dad, I don't know who, but make dua for me, Allah to remove all the seher, all the evil eye and cure me, protect me from all the shaitan who is doing the magic on me. May Allah, please make loads of dua for me. میں خاص دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، عافیت دے، گھر میں سکون دے، اور اللہ بری نظر سے، ساحرین کے سحر سے، حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے دشمناوت سے اللہ آپ کی حفاظت فرماوے۔ And also can you give me وظیفہ I can do all the time to protect myself from magic. بیسٹ، میں نے بتایا کہ سب سے اچھا وظیفہ یا قہارو ہے۔ اگر دشمن بہت ہو تو مجھے خود میرے شیخ نے بتایا تھا، وہ 40 سال سے وہ پڑھتے تھے، انہوں نے مجھے بتایا الحمدللہ 30 سال سے میں پڑھتا ہوں، یا قہارو پڑھتے رہو، کوئی دشمن جنات میں سے اور انسان میں سے انشاءاللہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ اس کو روزانہ 100 بار پڑھا کرو، ٹھیک ہے؟ Okay, and also lastly, I have several jadoo, so they repeat that same. I know someone is after me, but they kept doing it and doing it and doing it. No, یہ نام پڑھیں گے نا، یہ so may say al-Qahhar, al-Qahhar, al-Qahhar. How many times? یا قہارو 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار؟ جی، سارے دشمن بن ہو جائے گے انشاءاللہ۔ Okay, 100 بار every day, yeah? جی ہاں۔ Okay, السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دنیا میں بہت سے لوگ پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں۔ تو میاں بیوی کے درمیان اگر آرگیومنٹ بہت زیادہ ہوتا ہو تو شاید ریپیٹ میں ہماری سسٹر نے دیکھا ہوگا، وہ 2 نام ہیں، یا حلیم یا حنانو، یا حلیم کے معنی برداشت، صبر، یا حلیم یا حنانو، یہ 2 نام ہیں۔ اس کو 100 بار پانی میں دم کر کے جو زیادہ لڑتا ہو اس کو دے دینا چاہیے۔ لیکن عام طور پر میں کہا کرتا ہوں کہ بیوی کو چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے، ایک نہ ایک دن ضرور شوہر خاموش ہو جائے گا۔ ہمارے ایک استاد نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، چلو بات سے بات یاد آ گئی، کہ ایک عورت آئی ان کے پاس اور کہنے لگی میرا شوہر مجھے بہت ستاتا ہے، فلاں گالیاں دیتا ہے، فلاں اور فلاں اور فلاں۔
تو ہمارے استاد نے اس عورت کو کہا تھوڑا پانی لاؤ میں دم کر دیتا ہوں. پانی کو دم کر دیا اور کہا جب تمہارا شوہر گھر میں آئے اس وقت ایک سپ ایک گھونٹ پانی آپ اپنے منہ میں رکھ لینا, اپنے منہ میں رکھ لینا, اور بالکل نہ اندر جائے نہ باہر نکالنا, منہ میں ہی رکھنا ہے. اب جب شوہر کے آنے کی تیاری ہوتی تھی, جب گھنٹی بجتی تھی, بیل بجاتا تھا اور وہ گھر میں آتا, یہ فوراً جاتی ایک منہ میں پانی ایک گھونٹ لے لیتی, نہ پیتی تھی نہ باہر, بس منہ میں رکھتی تھی. 1-2 گھنٹے منہ میں رکھتی تھی. وہ 1 دن ہوا, 2 دن ہوا, 3 دن ہوا, شوہر پریشان ہو گیا, کیا بات ہے میری بیوی کوئی بولتی ہی نہیں ہے, کچھ کہتی ہی نہیں ہے اب تو شوہر آٹومیٹکلی خاموش ہو گیا. چونکہ پھر اس وقت پتہ چل گیا ہوگا استاد کو کہ یہ زیادہ بولتی ہے, تو ظاہری بات ہے وہ اس کو جواب دیتا ہوگا, وہ اس کو گالیاں دیتا ہوگا. اس لیے عورت جو ہے اپنے لیے سب سے آسان یہ ہے خاموشی اختیار کرے. جب خاموشی اختیار کرے گی تو یقیناً شوہر خاموش ہو جائے گا. تو یہ 2 نام ہیں, یا حلیم اور یا حنان. یا حلیم یا حنان, اس کو 100 بار پڑھیں, آگے پیچھے 3 بار درود شریف پڑھیں. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے کہ شوہر کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور بہت محبت اور پیار کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ وہ رہنے لگتا ہے. اگر بیوی غصے والی ہے تو وہ بھی اپنے لیے عمل کر لے, پڑھ کر پانی میں دم کر کے. اگر دونوں ہی ایسے ہیں, دونوں ہی فائر ہے, تو مسئلہ بہت ٹیڑھا ہو جاتا ہے. کوئی ایک تو ٹھنڈا ہونا چاہیے نا. ہمارے استاد ایک مثال دیتے تھے, یہ جو وائر ہوتا ہے جس سے ہم لائٹ چلاتے ہیں, بلب میں جو لائٹ آتی ہے, اس کے وائر میں ایک ٹھنڈا اور ایک گرم ہوتا ہے. اگر دونوں گرم ہو تو بھی پرابلم, دونوں ٹھنڈے ہو تو بھی پرابلم. اس لیے ایک گرم ایک ٹھنڈا ہے, تو ایسی صورت میں الحمدللہ روشنی ملتی ہے. اگر دونوں گرم ہو جائیں گے تو مسئلہ بہت ٹیڑھا ہو جائے گا. اس لیے اگر ایک غصے ہو جائے دوسرے کو خاموش ہو جانا چاہیے, دوسرا غصے ہو جائے پہلا خاموش ہو جائے, اور پانی میں دم کر کے یہ 2 نام ہیں, دونوں پیے انشاءاللہ, آدھا پیے. اللہ تبارک و تعالی بہت آسان کر دیتا ہے. تو 7 سلام کا وظیفہ آپ کو میں نے بتایا, اور یہ میاں بیوی کے درمیان محبت کا وظیفہ آپ کے سامنے بتایا, اور ڈرگز اور بری ہر قسم کی بیماری اور پریشانی اور اسی طرح بری عادتوں کو چھڑوانے کے لیے میں نے اللہ کے 2 نام بتلائے. اب آگے چلتے ہیں, ایک اور وظیفہ ہے, وہ ہے بچوں کی شادیوں کی رکاوٹ کے لیے. میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا یہ وظیفہ لوگ, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ یقین کے ساتھ کرے نا, بندہ اور بندی یقین کے ساتھ دین میں ایک بیٹھک میں بیٹھ کر کے سورۃ الرحمن کو 3 بار پڑھنا ہے. سورۃ الرحمن کو 3 بار پڑھ کر اللہ سے دعا کرنی ہے. یقین کے ساتھ اگر کوئی اس سورت کو پڑھیں گے انشاءاللہ جب تک کام نہ ہو جائے اس کو پڑھتے رہیں, آج نہیں تو کل, یوں اللہ سے کہے میرا تو کام ہو ہی گیا ہے. انشاءاللہ جو سورۃ الرحمن کو پڑھے گا 3 مرتبہ, جن کی بچے اور بچیوں کے لیے شادیوں میں رکاوٹ ہوتی رہتی ہے, یہ وظیفہ مجھے ایک شیخ نے بتلایا تھا مدینہ منورہ میں, اور انہوں نے کہا میں نے ہزاروں کو بتلایا, اور انہوں نے کہا میں نے ہزاروں کا علاج کیا کہ اس سے اگر پانی میں دم کر کے پئیں گے تو جادو کی رکاوٹ بھی, اس لیے کہ عام طور پر اگر بچی کو ہم اپنے رشتہ دار میں کسی کو نہیں دیتے ہیں تو وہ جادو کر لیتے ہیں یا کرس کر لیتے ہیں, بد دعا دے دیتے ہیں کہ ہمیں لڑکی نہیں دی, ہمیں لڑکا نہیں دیا, ہمارا بچہ بھی لندن جانا چاہتا تھا, ہماری بچی بھی لندن جانا چاہتی تھی, وغیرہ وغیرہ. پھر وہ نہ دینے پر غصہ کرتے اور غصے کے انداز میں پھر اور غلط انداز میں کام کر لیتے ہیں, تو بچی کے اوپر پھر جنات مسلط ہو جاتے ہیں, تو اس کا کام ہی نہیں ہوتا, آتے ہوئے رشتے واپس چلے جاتے ہیں. There are so many proposals are coming but they don't come back. وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی بندش کر دیتے ہیں, اس لیے کہ ہم نے 1 کو نہیں دیا, 2 کو نہیں دیا, تو بس دشمنی میں آ کر وہ اس طریقے سے کر دیتے ہیں. ورنہ اللہ پاک نے ہر ایک کے جوڑے مقدر میں رکھے ہوئے ہیں. تو یہ جو رکاوٹیں ہیں اگر ان کو دور کرنا چاہو تو سورۃ الرحمن کی کثرت کرو, اس کو پابندی کے ساتھ جب تک کام نہ ہو جائیں پکڑے رکھو, چاہے 40 دن یا 7 دن یا 90 دن,
3 महीने तक, उसको करके देखो اور اللہ سے دعا بھی کرو. یہ سورۃ الرحمن 3 بار پڑھو یا پانی میں دم کر کے پی لو, یا پھر سورۃ الرحمن پڑھنے کے بعد 3 times recite سورۃ الرحمن and thereafter make dua. If you make dua, Allah Ta'ala open my way, that bring the proposal for me and a good proposal, you will see line لگ جائے گی. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کلام پڑھیں, ہم اللہ کے سامنے روئیں اور اللہ ہمارا کام نہ کرے. ایک آدمی, ایک فقیر آدمی مالدار کے سامنے روتا ہے تو, اور ایک بار نہیں بار بار روتا ہے, پلیز اللہ کے واسطے کچھ دے دو, کچھ دے دو. وہ ادھر جاتا ہے پھر بھی نہیں, کچھ نہیں, پھر ادھر جاتا ہے, چلو یار اس کو دے دو, تو وہ نکال کر کچھ نہ کچھ تو دے دیتا ہے. ایک بندے کے دل میں اتنی محبت ہے. اللہ تو بہت بڑا ہے, ارحم الراحمین ہے. اس کے سامنے اگر انسان بار بار مانگے, ماں اللہ کے سامنے روئے اور باپ اللہ کے سامنے روئے یہ پڑھ کر, کہ اللہ نہیں سنے گا. میرے اور آپ کی یقین میں کمی ہے, ہم پڑھتے نہیں, پڑھتے ہیں تو یقین کے ساتھ نہیں پڑھتے. اس لیے اگر اس کام کو ہم یقین کے ساتھ کریں گے تو جو رشتوں کی رکاوٹیں ہیں اللہ اس کو دور کر دے گا. یہ بات ضرور یاد رکھیں. ایک آخری وظیفہ ہے, وہ بہت زبردست ہے, میں نے پہلے کچھ اشارہ کیا ہے اس کا, اور وہ ہے کہ صحیح جادو کر دیا گیا ہو جس شیخ نے مجھے دیا, اور انہوں نے ہزاروں پر تجربہ کیا اور میں نے ہزاروں کو یہ بتلایا ہے الحمدللہ. اور وہ کیا ہے کہ یہ زمزم کے اندر میں 200 مرتبہ, ایک بوٹل میں زمزم میں 200 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھ لیں اور 7 چھہارے لے لیں, اس کے اوپر ایک چھہارے پر 25 بار پڑھ لیں. 7 انشاءاللہ. پھر روزانہ صبح اور شام پانی پیے اور ایک ایک چھہارا اثر کے بعد کھائیں. انشاءاللہ امید ہے جادو کیسا ہی ہوگا ٹور ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ جو کچھ پریشانی ہے, مشکل ہے, اللہ اس کو مشکلات کو دور فرما. جن کے بچے الہ العالمین بے جور ہے, صالحین جورے نصیب فرما. اللہ سارے مسلمان UK میں بیٹھ کر سن رہے ہیں میرے اس پروگرام کو, ہاتھ اٹھائے ہیں, اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما, سب کے مقاصد کو آسان فرما, سب کی ضروریات کو تو پوری فرما. سارے لوگ آمین کہہ رہے میری دعا کے اوپر. اللہ اس دعا کو تو قبول فرما, اے اللہ اس دعا کو تو قبول فرما, اور ہر ایک کے مسئلوں کو تو آسان فرما, ہر ایک کی بیماری پریشانیوں کو دور فرما, گھریلو پریشانیوں کو دور فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھیل میری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. انشاءاللہ پھر آئندہ منڈے کو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.